بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہر حزج مسمن سالم مفاعل 4 دفعہ۔ اس پہ مشق کیسے کریں، اسے کس طرح سے پرکھیں اور انگلیوں پر اس سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کس طرح سے اشعار کہیں اور مشق کریں اور کس طرح معلوم کریں کہ مصرے وزن میں ہو رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ جانتے ہیں اس ویڈیو میں، اور میں انگلیوں پر پرکھنا بھی آپ کو اس کا بتاؤں گا اور اس کی مشق کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آسانی سے اس بہر پہ آپ کے اشعار ہونا شروع ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے کچھ مصروں کی تختی کرتے ہیں انگلیوں پر، اور یہ طریقہ کار جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انگلیوں پر مشق کر سکتے ہیں اور لکھے ہوئے جو اشعار ہیں انہیں انگلیوں پر کس طرح پرکھ سکتے ہیں۔ اس بحر حزج مسمن سالم میں ایک ہی وزن ہے، اس میں کوئی دوسرا وزن شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں مفاعل ایک ہجے کوتا کے بعد 3 ہجے بلند، پھر ایک ہجے کوتا 3 ہجے بلند، تو اسی ترتیب سے 4 بار مفاعل اس میں آئے گا۔ تو دیگر جو ہیں بحریں بعض میں اجازت ہے، جیسے فاعلات مفاعل فعلن ہے تو شروع میں فاعلات کیا جا سکتا ہے، آخر میں فعلن کو فاعل کیا جا سکتا ہے، تو یہ ساری ترتیب جو ہے یہ اسی بحر کے تحت آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو مفاعل میں پہلا ہجا کوتا ہے اور اس کے بعد 3 ہجے بلند ہیں، اسی طرح سے 4 دفعہ یہ وزن دہرایا جائے گا تو ایک مصرع بنے گا۔ ہجے کوتا اور ہجے بلند کی تفصیلات یقیناً آپ جانتے ہوں گے، اگر کوئی دوست نئے ہیں جو اس حوالے سے نہیں جانتے تو پوئٹری لرننگ فرسٹ لیسن لکھ کر سرچ کر لیں، یا یہی سے میرے چینل پہ چلے جائیں 10 اسباق میں، وہاں پہ شاعری لکھنے کا مکمل جو ہے وہ کورس موجود ہے۔ تو مفاعل میں 4 ہجے ہیں، پہلا ہجا کوتا ہے، اس کے بعد 3 ہجے بلند ہیں۔ ہم نے ایک انگلی کو یوں موڑ لیا ہے تاکہ یہ ہجے کوتا کی نشاندہی کرے، اور اس کے بعد 3 ہجے بلند ہیں، کوتا بلند بلند بلند، مو فا ای لن، ٹھیک ہے۔ پہلا ہجا م، اس کے مقابل آ رہا ہے میم، تو یہ ہجے کوتا ہے، اور اس کے مقابل آ رہا ہے فا، یہ ہجے بلند، ای ہجے بلند، لن ہجے بلند، تو یہ ایک مفاعل ہے 4 انگلوں پہ، تو 4 انگلیوں پہ ایک مفاعل ہے۔ تو اس طرح سے ہم اسے شروع کریں گے پڑھنا۔ پہلے ہم کچھ تختی کرتے ہیں، جناب علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ اس کی اگر ہم تختی کریں تو نہیں کی ن جو ہے وہ اس انگلی پہ آ رہی ہے جہاں ہجے کوتا ہے، ن ہجے کوتا ہے تو اس پہ آ رہا ہے، ہی یہاں پہ آ رہا ہے، نہ ہی تیرا، پھر یہاں سے شروع کریں گے، نہ ہی تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ یہاں پہ جو 4 آئے ہیں، سب سے پہلے نہیں کا نہ آیا، پھر نشیمن کا نہ آیا، نہیں کے نہ اور نشیمن کی نہ جو ہے یہ ہے ہی ہجے کوتا، یہ یہیں پہ آئیں گے، نہیں تیرا نشیمن، نشیمن قصر، رے میں بھی شاعر کو اختیار ہے وہ اسے ہجے کوتا کے برابر لائے چھوٹا پڑھ کے، اور ہجے بلند کے برابر لے آئے اس سے تھوڑا سا کھینچ کے۔ تو اگر ہم اسے کسر سلطانی پڑھیں تو یہ ہجا بلند بنتا ہے رے، اور اگر ہم اسے کسر سلطانی پڑھیں کسرے تو پھر رے جو ہے رے زیر رے رہے گا، تو یہ ہجا کوتا بنے گا۔ تو اسی طرح سے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آیا، تو کو عام طور پر ہجے بلند کے مقابل بھی لایا جا سکتا ہے، ہجے کوتا کے مقابل بھی لایا جا سکتا ہے، اگرچہ ہجے بلند کے مقابل لانا زیادہ مناسب ہے۔ یہاں پہ ہجے کوتا کے مقابل لایا گیا ہے، تو شاہی، ٹھیک ہے۔ آگے نون غنہ ہے جو گننے میں نہیں آئے گا، اگر یہ پورا شاہین ہوتا تو یہاں پہ نون آتا، ہجے کوتا آتا جو کہ ہجے بلند ہے، تو اس لیے یہاں پہ شاہین کیا گیا ہے، اس کے نون غننے کو ختم کیا گیا ہے۔ تو شاہین ہے، بسیرا کا ب ہجے کوتا ہے، سیرا کر، یہ تینوں ہیں 2 حرفی آوازیں اور ہجے بلند ہیں، تو بسیرا کر
پہاڑوں کی چٹانوں پر، ٹھیک ہے. تو یہ بھی پہاڑوں کی پ جو ہے یہ ہجے کوتا ہے، ہا اور ڈوں یہ جو ہے ہجے بلند ہیں. کی میں اختیار ہے شاعر کو ہجے کوتا کے مقابل لائے یا ہجے بلند کے مقابل لائے. تو یہاں شاعر کو ضرورت ہے کہ وہ ہجے بلند کے مقابل لائے، تو وہ یہاں پہ انہیں کی کو لایا ہے. تو چٹانوں پر، چٹانوں پر، ٹھیک ہے. چٹانوں کی چ جو ہے یہ ہجے کوتا ہے، اور ٹا نو پر یہ تین ہو گئے ہجے بلند. تو اس طرح سے ہم نے اس کی تکتی کی اور اسے پرکھا کہ دونوں مصرے جو ہیں وہ وزن میں ہیں اور مفاعیل مفاعیل پر ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنے اشعار جو ہیں جو ہم لکھتے ہیں انہیں بھی ہم اس طرح سے پرکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس انگلی کو ٹیڑھا کریں، اسے اکٹھا کریں، آپ اسے سیدھا رکھ کر بھی کر سکتے ہیں. یہ 4 انگلیاں ہیں، اور اگر آپ چلتے پھرتے کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ہی ہاتھ میں کرنا ہے. تو صرف آپ کو پتہ ہے کہ اس انگلی پہ ہجے کوتا آ رہا ہے اور باقی ہجے بلند ہیں. تو آپ اسی طرح سے چلتے پھرتے آپ اس کی تکتی کرتے جائیں جو مصرے آپ لکھتے ہیں. اور سب سے آسان طریقہ اشعار لکھنے کا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ردم بن جائے کسی بحر پر، تو اس میں آپ بڑی آسانی سے اشعار کہہ سکتے ہیں. تو میں نے پہلے اشعار جو ہیں وہ اسی بحر ہزج میں کہے تھے، اور عام طور پر سارے شعراء جو ہیں وہ بحر ہزج ہی سے شروع کرتے ہیں، مفاعیل 4 دفعہ سے، کیونکہ یہ آسان ہے. اس میں گنجائش ہے الفاظ کی، تو آپ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کھل کے کر سکتے ہیں. نیا شاعر اگر کوئی سا بھی مضمون لانا چاہے تو وہ اس میں لا سکتا ہے. چھوٹی بحروں میں چونکہ گنجائش لفظوں کی کم ہوتی ہے، تو اس کچھ لفظوں میں اپنا مضمون بیان کرنا یہ ابتدا میں مشکل ہوتا ہے. جو مہارت حاصل ہوتی جاتی ہے تو ہم کم الفاظ میں اپنا مضمون جو ہے وہ لا سکتے ہیں، پھر چھوٹی بحروں پہ ہم جا سکتے ہیں. تو شروع میں اسی بحر سے مفاعیل 4 دفعہ سے شروع کیا تھا. تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ مفاعیل پر، صرف مفاعیل 1 دفعہ پر کچھ جملے بنائے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے، جیسے رکو ٹھہرو، رکو ٹھہرو، ابھی مت جا، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کہا میں نے سنا اس نے، کہا میں نے سنا اس نے، ٹھیک ہے. اور مشق کرتے ہوئے ساتھ 1 دفعہ مفاعیل کو دہرائیں، 1 دفعہ اس جملے کو دہرائیں جو آپ نے اس پر بنایا ہے. جیسے کہا میں نے مفاعیل، رکو ٹھہرو مفاعیل، سنا اس نے مفاعیل. تو اس طرح سے آپ اسے پڑھتے جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بیچ میں مفاعیل آئے گا تو آپ کا وزن خراب نہیں ہوگا، آپ کی ایک طرز ایک لے میں رہے گی، آپ کے مصرے رہیں گے تو وہ وزن میں رہیں گے. اس کے بعد پھر جب 10-12 ایسے جملے بنا لیے جو 1 دفعہ مفاعیل پر ہیں، مفاعیل، تو پھر ہم نے ان جملوں میں سے کچھ بامانی جملے جو آپس میں ربط رکھتے ہوں انہیں 4 ایسے جملوں کو جوڑ کے ایک مصرع مکمل کرنا ہے. تو اس طرح یہ 4 مفاعیل پر ایک مصرع آ جائے گا. جیسے میرے پہلے اشعار میں پہلے مصرے ہوئے تھے کہا میں نے رکو ٹھہرو ابھی کچھ رات باقی ہے. تو یہ 2 میں نے کہے تھے، کہا میں نے رکو ٹھہرو، یہ ان جملوں میں سے لیے. جب یہ 2 جملے ملائے تو انہی 2 جملوں نے اگلا مضمون جو ہے وہ سجھا دیا کہ آگے کیا ہونا چاہیے. کہا میں نے رکو ٹھہرو، تو کیوں میں اسے کہہ رہا ہوں رکو ٹھہرو، کیا ہونا باقی ہے، تو کیا ہونا ہے جس کے لیے میں اسے روک رہا ہوں. تو اسے آگے مضمون آ گیا کہا میں نے رکو ٹھہرو ابھی کچھ رات باقی ہے. تو میں اسے روک رہا ہوں کہ ابھی بہت وقت ہے جانے کے لیے، ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ. تو یہ اگلے جو جملے ہیں وہ اسی سے ذہن میں آ گئے پچھلے جملوں کی مناسبت سے. تو ابھی دیکھیں، کہا میں نے رکو ٹھہرو ابھی کچھ را یہاں پہ آ گیا، یہاں پہ آ گیا، رات کا رات باقی ہے. تو اس طرح سے یہ جملہ جو ہے ایک مصرع مکمل ہوا. اسی طرح پھر اگلا مصرع تھا گھٹا چھائی ہے نینوں پر ابھی برسات باقی ہے. تو یہ پہلا شعر تھا. لہو
आलूद खंजर को वो लहराते हुए बोले, थके हम वार कर कर के अभी कमज़ात बाकी है। तो ये दो अशार थे जो पहले पहले मैंने लिखे और वो फेसबुक पे मैंने पोस्ट किए। तो इसी तरीके से फिर जब मैंने इस बहर पे लिखना शुरू किया तो मैं इन्हीं दो अशार को गुनगुनाता एक दफ़ा और रिदम में तहत लफ्ज़ में पढ़ता, और उसके बाद मैं रिदम में जब आ जाता तो उस पर अशार कहने शुरू कर देता। तो इसलिए जब हम शेर कहते हैं तो उसके लिए रिदम ज़रूरी होता है, वरना एक एक लफ्ज़ हमें तकल्फ़न ला के जोड़ना पड़ता है कि इसका वज़न क्या है, इसका वज़न क्या है। जब हम रिदम में होते हैं हम वज़न नहीं, लफ्ज़ों के वज़न नहीं देखते, हम रिदम देखते हैं। रिदम ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है वज़न ठीक चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम शुरू हो जाएं, कहा मैंने रुको ठहरो अभी कुछ रात बाकी है, तो इस तरह से पढ़ लें, या कहा मैंने रुको ठहरो अभी कुछ रात बाकी है, इससे तेज़ भी पढ़ सकते हैं। कहा मैंने रुको ठहरो अभी कुछ रात बाकी है, घटा छाई है नैनों पर अभी बरसात बाकी है। तो इस तरह से आप, ये भी एक रिदम है। तो इसमें भी आवाज़ों का उतार चढ़ाव, आवाज़ों छोटी बड़ी आवाज़ों की एक ख़ास तरतीब, ये एक रिदम बना रही है। इस रिदम में फिर जब आप मिसरे कहेंगे तो बड़ी आसानी से होते जाएंगे। जैसे देखें, कहा मैंने मफ़ाइलुन, कहीं जाना मफ़ाइलुन, मुझे लेकर मफ़ाइलुन। इस तरह से आप मफ़ाइलुन करते जाएं और इसे बनाते जाएं जुमले मिसरे छोटे छोटे, और इससे फिर जोड़ के एक मिसरा बनाएं। जब आप दो मिसरे बना लेंगे, पूरा एक शेर कर लेंगे, उसके बाद आपका रिदम बन जाएगा अपने ही शेरों पे। अब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सुर लगाकर किस तरह से अशार कहे जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। कोई शख्स अगर वज़न के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता तो वो सुर लगाए, किसी भी नात की, हम्द की, किसी गीत की, किसी तराने की, तो उसी सुर में रहते हुए वो अपने अशार कहना शुरू कर दे। तो वो अगर उसका सुर नहीं टूटा तो समझें कि अशार जो हैं वो वज़न में है, वज़न भी ख़राब नहीं हुआ। जो ही कहीं कोई वज़न से खारिज होगा मिसरा तो वहाँ पे सुर भी टूट जाएगा, वो उसका सुर लगाना जो है वो मुश्किल मालूम होगा। तो सुर लगा के किस तरह से किया जा सकता है, मशक किस तरह से की जा सकती है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। आप किसी भी मिसरे की सुर बना लें, जैसे यहाँ पे नहीं तेरा नशे मन का तज़किरा हुआ, या गालिब ने कहा है गमे दुनिया से घर पाई भी फुर्सत सर उठाने की। तो या कुछ नाते नज़में आप जिस तरह का आपका मिजाज है, जिस तरह का आप ज़ौक़ रखते हैं, जैसे है झपट लेना तो आता है, पलट जाना नहीं आता ये है, और मोहम्मद का न दर मिलता तो दीवाने कहाँ जाते नात है, और नात है मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। तो जो भी आप को मुनासिब लगे, जहाँ जिसका सुर आपको अच्छा लगता हो या आप अच्छी तरह से सुर लगा सकते हो, वो आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। तराना है, पिछले दिनों मशहूर हुआ था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। तो इस पे सुर बना के देखें। तो मेरा सुर अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। और देखें, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। तो इस तरह इसके सुर पर मैं कुछ मिसरे कहूँगा। यकीनन वो मिसरे बामाना इतने अच्छे नहीं होंगे माने के लिहाज से, लेकिन आप उनमें देखेंगे कि वज़न बाकी रहेगा। जहाँ मेरा कोई लफ्ज़ वज़न से खारिज होगा वहाँ सुर भी टूट जाएगा। जैसे बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, परिंदे लौट आए हैं अभी बाकी नहीं मौसम, ठीक है। या सितारे टूट कर बिखरे अभी सारी ज़मीं पर हैं। तो ये सुर में रहा तो ये वज़न भी बाकी रहा। तो अगर सुर ख़राब होगा तो वज़न भी वहाँ पे ख़राब होगा। दरमियान में आप मिसरा भी दोहराते जाएं जिस मिसरे पे आपने सुर लगाया है, और उसका असल सुर भी बरकरार रहे और आप उस पर मज़ीद मशक भी करते रहें। इसी तरह एक है हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। तो इसके सुर पर मैंने एक शेर कहा, ऐसे ही चलते फिरते हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा, मोहब्बत ना सही फिर भी तुम इतना राबता रख लो, मेरी गज़लें हकीकी हों
میرے اشعار سچے ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلا مصرع کہا محبت نہ صحیح، نہ کو کھینچا تکلفاً، تو یہ واقعی برا لگا یہاں پہ، کیونکہ نہ کو ہجے کوتاہ کے برابر لانا چاہیے، لیکن سر لگاتے ہوئے اسے کھینچ کے لمبا کیا کیونکہ وہ ہجے بلند کے برابر آ رہا تھا۔ تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ نہ، پے، کے اس طرح کے الفاظ ہیں جنہیں ہجے کوتاہ کے مقابل لانا چاہیے۔ تو یہ مشق اگر ہو گئی تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ لفظ لکھ لینے ہیں اپنے مضامین ایک کاغذ پر اور اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ جب آپ سر بنا لیں اور پھر آپ سامنے پڑے مضامین کو اس سر میں لانے کی کوشش کریں اور لفظوں کو بدلتے رہیں بار بار، جہاں سر ٹوٹے پھر دوبارہ مصرع سر والا دہرا لیا اور پھر اپنا مضمون اس پہ موضوع کر لیا، اور لفظوں کو آگے پیچھے کرتے رہیں تاکہ وہ سر میں بھی رہیں اور بامعنی بھی ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سر تو ہو اور وزن تو ہو لیکن اس میں کوئی خاص معنی نہ آ رہا ہو۔ تو یہ آہستہ آہستہ مشق سے حاصل ہوگا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس میں جو دوست وزن نہیں جانتے وہ بھی اس صورت میں اشعار کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بحروں کے حوالے سے بھی ایسا ویڈیو بناؤں گا، تو اور اس کے حوالے سے جو پہلے سے غزلیں موجود ہیں، جو اس پر ترانہ یا کوئی نظم یا گیت موجود ہے، وہ بھی میں اس میں کوٹ کروں گا، اور اس میں کیا کیا اجازتیں ہیں، کہاں آپ کون کون سے وزن اس میں جمع کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی میں وہاں پہ بتا دوں گا، تو آپ وہاں سے وہ چیز معلومات لے کے اس پہ اشعار کہہ سکیں گے۔ تو بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔